السلام علیکم، حاضر خدمت ہے ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے پاس ڈسکس کرنے کو بہت کچھ ہے اور باسط صاحب کے پاس لگتا ہے کہ کچھ اندر کی بھی خبریں ہیں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کو لے کر۔ تو ناظرین، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، زبردست تقاریر بھی ہو رہی ہیں، لیکن دو تقاریر ہیں کہ جو بہت زبردست رہیں۔ ایک تقریر ہے صدر ٹرمپ کی اور دوسری تقریر رہی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی۔ اہم بات یہ ٹھہری کہ آخر ایران نے پاکستان سعودی عرب کے مابین ہونے والے دفاعی معاہدے کی کھلم کھلا حمایت کر ڈالی۔ تو اس پر باسط صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ آغاز کریں گے آج کے اپنے ڈیسائفر کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا، زبردست تقاریر ہو رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں ابھی تک اس اجلاس کے بارے میں جو ہم مجموعی ایک تاثرات کا نام جس کو دیں تو وہ آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ وہ تو ایکسپلینیشن کے لیے تو ہم ہمیشہ مرزا غالب جو ہیں ان کو ریفر کرتے ہیں۔ جی جی، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دیتا ہوں۔ مشہور زمانہ شعر ہے کہ بازیچ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو یہ جو اقوام متحدہ کا سالانہ اجلاس ہے، ہر سال ہی ہوتا ہے، بلکہ میلہ ہوتا ہے، لیکن دو باتیں اس میں اہم ہیں۔ ایک تو دیکھیے، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یو این بالکل انیفیکٹو ہے، اور یہاں تک یو این سیکیورٹی کونسل کا تعلق ہے، پیس اور سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ یقیناً اس میں زیادہ کوئی ہمیں فعال نظر نہیں آئی، یا کوئی ڈیلیور نہیں کر پائی یو این سیکیورٹی کونسل۔ فلسطینی کا ایشو لے لیں، جموں اور کشمیر کا تنازع لے لیں، یوکرین کا لے لیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ اس میں امریکہ کا بھی سب سے زیادہ شاید نہیں قصور ہے، کیونکہ اسرائیل کے معاملے اور فلسطین کے معاملے میں جب بھی کوئی قرارداد آتی تھی تو اس کو ویٹو کر دیتے۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس حد تک یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی کہ یونائٹڈ نیشنز کیا ہے، ممبر اسٹیٹس کا ہی مجموعہ ہے نا۔ اگر جب تک ممبر اسٹیٹس خود نہیں چاہیں گے پیس لانا تو اقوام متحدہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اچھا، ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کیوں انیفیکٹو ہے، کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور خاص طور پہ P5 کے جو ویٹو جو پاور ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل یا اقوام متحدہ بحیثیت مجموعی اپنے آپ کو ریفارم کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، وہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ دوسری جو بات ہے، اسی وجہ سے کہ یونائٹڈ نیشنز انیفیکٹو ہے، تو یہاں پہ ایک عدم دلچسپی بھی ہو گئی ہے کچھ ممالک کی۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، یہ جو 80th اجلاس تھا یا ہو رہا ہے، یہ بڑا اہم اجلاس، ایک مطلب سنگ میل ہے نا 80 سال پورے ہو جانے کے بعد۔ تو اس میں دیکھیں بہت سے اہم ممالک اس میں صدور کم از کم، یا ان کے ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ شامل نہیں ہیں۔ اس میں آپ چین کے صدر شی نہیں اس وقت یہاں پہ ہیں، پیوٹن نہیں ہیں، سعودی عرب کے جو ہیں کراؤن پرنس نہیں ہیں، یو اے ای کے کراؤن یا ان کے پریزیڈنٹ نہیں ہیں، اسی طرح برٹش پرائم منسٹر کے اسٹارمر بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں ہیں، یا لوگ کیوں آتے ہیں یو این جی اے میں؟ دیکھیے، اور مودی نہیں ہیں، بھارت کے وزیر اعظم۔ بہت سے جو ممالک ہیں، خاص طور پہ جو بڑے ممالک ہیں، اس طرح بھارت کے مودی صاحب ہو گئے، یا کیئر اسٹارمر ہو گئے، یا اور لوگ جو ہیں، شی بھی ہو گئے، یا پیوٹن تو خیر بڑے عرصے سے نہیں آ رہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں نا، سچی بات ان کی ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا فورم مل جاتا ہے تقریر اپنی کرنے کا۔ کل میں دیکھ رہا تھا ساؤتھ سوڈان کی جو وائس پریزیڈنٹ تھیں، ان کی اتنی لمبی تقریر تھی، اور ہال میں بہت کم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ تقریر کیے جا رہی تھیں، وہ ساؤتھ سوڈان کے متعلق ہیں، بتائی جا رہی ہے۔ دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے اندرونی معاملات ہیں تو اس پہ۔ تو اب لوگ تقاریر ہم جیسے تو نہیں، لیکن کچھ چھوٹے ممالک جو ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے تقاریر کا۔ دوسرا، کچھ لوگ لیڈر اس لیے بھی آتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں نا، اس کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو صدر ٹرمپ کے ساتھ یا کوئی بھی امریکی صدر ہو، اس کے ساتھ ملاقات کا ایک ہوتا ہے کہ یار یہ ملاقات ہو جائے گی، یا پھر آپس میں بہت سے لیڈروں کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو بائیلیٹرلز بہت ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک انسینٹیو ہے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سیشن میں لوگوں کا آنے کا۔
ادروائز اگر آپ دیکھیے تو ریزولوشنز ہی بے شمار 150 کے قریب ہر سال قراردادیں پاس ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. تو یہ ایک معاملہ ہے، اور ہمارے بھی چونکہ پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے تو ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور خاص طور پہ جو نیو یارک میں جو ملاقات ٹرمپ صاحب کی اور اسلامک ممالک کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، آرٹس جو ممالک تھے ان کے ساتھ ہوئی، وہ ایک بڑی اہم ملاقات تھی. اور اس میں غزہ کا معاملہ ڈسکس ہوا. اس میں امریکہ نے کوئی 21 پوائنٹ ایجنڈا بھی پیش کیا ہے، گو کہ وہ پبلک میں نہیں آیا، لیکن اب بات یہاں پہ آ کے رک گئی ہے کہ کس طرح جو ہے اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ سیز فائر کی جانب آئے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہی خیال ہے مور اور لیس، جس طرح نتن یاہو سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں 20 زندہ ہیں اس وقت، اور 28 میرے خیال میں مر گئے ہیں. تو 48 کہتے ہیں کہ جو ہاسٹیجز ایک ساتھ ہی واپس کیے جائیں، ناٹ ان انسٹالمنٹس، جو کہ حماس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ پہلے ہم 10 واپس کریں پھر سیز فائر. اس طرح جنوری میں ایک ہوئی تھا نا سیز فائر، اس کے 2-3 فیزز تھے، تو یہ بھی انہی فیزز میں چلے، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نتن یاہو کا یہ نہیں جی واپس کریں تو اس کے بعد پھر ہم سیز فائر کا اعلان کریں. ریلائبل نہیں ہے نا، لیکن ریلائبل نہیں ہے. تو اور اس کے بعد دیکھیے آپ، کم از کم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس ملاقات کے بعد ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے بالکل واضح طور پہ کہ جو ایک خطرہ تھا کہ اسرائیل مغربی کنارے کو انیکس کرے گا، وہ نہیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا میں نہیں کرنے دوں گا. تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس حد تک یہ بات صداقت ہے اس میں، مطلب اس پہ یہ اسرائیل کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا اقدام نہ کرے. دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ زبردست یو ٹرن بھی لیا. اگر ان کی تقریر اگر آپ دیکھیے تو 55 منٹ کی تقریر تھی، اور اس میں وہ شروع ہوئے یونائٹڈ نیشنز کو کرٹیسائز کرنے میں کہ میں آنے لگا تو اسکلیٹر میرا خراب ہو گیا، آیا تو پھر ٹیلی پرومپٹر نہیں چل رہا. اچھا، وہ ٹیلی پرومپٹر بھی یونائٹڈ نیشنز کے نہیں تھے بائی دا وے، وہ امریکی حکومت کے تھے، وہ ساتھ ایڈمنسٹریشن اپنے لے کر آئی ہوئی تھی، تو وہ ٹیلی پرومپٹر بھی نہیں کام کر رہے. اچھا، ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اس لیے بھی تھوڑا سا معاملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے کہ جب کوفی عنان سیکرٹری جنرل تھے اس زمانے میں اس بلڈنگ کو رینوویشن کے لیے رینوویٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بڈ پیش کی. انہوں نے کہا کہ 500 ملین میں اس کو رینوویٹ کر دوں گا، لیکن ان کی بڈ کو مانا نہیں گیا. تو وہ بھی ایک دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ میں اگر ہوتا، بلکہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اگر میں اس کو رینوویٹ کرتا تو آپ کو ہر طرف ماربل ہی ماربل نظر آتے. تو یہ کیا رینوویشن کی ہے کہ ایسکلیٹر بھی کام نہیں کر رہے. صحیح. تو انہوں نے اپنے دل میں یہ بات رکھی ہوئی ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ یوکرین کا معاملہ بھی ہے، اس میں بھی دیکھیے والٹے فاس ایک لیا. پہلے تو ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بتاتے رہے نا کہ بلکہ زیلنسکی سے ہی کہا وائٹ ہاؤس نے بلا کر اوول آفس میں کہ تمہارے پاس کوئی کارڈز نہیں ہیں کھیلنے والے، اور اگر تم سیز فائر نہیں مانو گے تو بہت تمہاری بربادی ہوگی اور تم نقشے سے ہی غائب ہو جاؤ گے. اب الاسکا میں جو ان کی ہوئی ملاقات پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ اگست کے مہینے پچھلے ماہ، اس میں آبویسلی ڈس اپوائنٹڈ تو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب انہوں نے الٹی قلع بازی ماری ہے کہ لگتا ہے کہ یوکرین یہ جیت سکتا ہے یہ جنگ کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن نہیں مان رہے نا ان کی بات. تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی یا یوکرین یہ جنگ جیت سکتا ہے روس سے، اور جو علاقے روس نے قبضہ کر رکھے وہ بھی واپس لے سکتا ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یورپ جو ہے ایک تو اسلحہ پرووائڈ کرے، ہم سے خریدے اور آگے دے یوکرین کو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ روس سے گیس اور تیل لینا بند کر دے. یہ بات ایسے کسی حد تک ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ جہاں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چائنا اور انڈیا پہ تو سینکشنز بھی ٹیرف بھی لگا دی، پھر سینکشنز بھی لگا دیں، تو یورپین یونین کو فی الحال انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. تو اگر یورپین یونین اتنا ہی انٹرسٹڈ ہے تو پھر تمام تعلقات اپنے روس کا ختم کرے نا. تو پھر یہ کیوں لے رہا ہے تیل؟ اور کیا یہ پاسبل ہے؟ شاید ممکن ہے، اگر پریزیڈنٹ کوئی پریشر بلڈ کرتے ہیں تو ہر چیز ممکن ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو یو این جی اے کا سیشن ہوا اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اعزاز میرے خیال میں حاصل ہے کیونکہ وہ دوسرے اسپیکر ہوتے ہیں. صرف 2 ہی اسپیکر پہ لگتا ہے کہ ہال بھرا ہوتا ہے، باقی کسی اسپیکر کے لیے آپ کو پورا ہال بھرا ہوا نظر نہیں آئے گا.
ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو گئے, دوسرا اسپیکر کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ بتائیں. پہلا اسپیکر کون ہوتا ہے ہمیشہ ٹریڈیشنلی؟ یہ بھی ایک سوال ہے, ہم نے پچھلے سال بھی ڈسکس کیا تھا یہ. پہلا اسپیکر برازیل از دا فرسٹ اسپیکر. تو اگر آپ دیکھیے, چونکہ سارے لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنا ہوتا ہے نا, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے برازیلین پریزیڈنٹ کے مزے ہو جاتے ہیں. اس میں بھی ان کو ہال پورا بھرا ہوا ملتا ہے. اور یہ اس کی بھی ایک کہاوت ہے, کہانی ہے کہ کیوں برازیل, الفابیٹیکلی تو برازیل پہلے نہیں آتا, لیکن جب یہ یونائیٹڈ نیشنز بنی تو اس زمانے میں پہلے جو الفابیٹیکلی اگر آپ دیکھیے افغانستان شاید ہوتا ہوگا, تو انہوں نے پہلے فلور لینے سے کوئی زیادہ ریلکٹنس شو کی. تو پھر برازیل نے کہا کہ ہم لے لیتے ہیں پہلے فلور اگر اور کوئی نہیں لینا چاہتا. تو اس وقت سے پھر یہ ٹریڈیشن ڈیولپ ہو گئی, اور اس وقت سے لے کر اب, اور چونکہ امریکہ ہوسٹ کنٹری ہے, نیو یارک میں ہے, تو اس وجہ سے اچھا پریزیڈنٹ محمود عباس کو نہیں آنے دیا ویزا, یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سے پہلے بھی, اور چونکہ ان کو آنے نہیں ویزا نہیں دیا, اور تو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کل کیا. اور انہوں نے بھی اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو مجھے نظر آئی کہ پوری تقریر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صرف ایک بار اپلاز ہوا جب انہوں نے کہا کہ حماس کے پاس جو ہاسٹیجز ہیں ان کو واپس آنا چاہیے. جب مجھے اس بات پہ ذرا حیرت ہوئی کہ وہ کیوں تالیاں اسے بجیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بہرحال باقی کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. گو کہ کچھ لطیفے بھی انہوں نے سنائے ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, کچھ لوگوں نے قہقہے بھی مارے, لیکن تالیاں اس طرح نہیں بجیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خطاب ہمیشہ ہی دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسکرپٹ سے نہیں منسلک رہتے, وہ اسکرپٹ کے باہر بھی آ کر باتیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہی انٹرسٹنگ پارٹ ہوتا ہے. ان کی باتیں وہ دل سے نکل آتی ہیں, اور وہ دیٹ میکس اٹ انٹرسٹنگ. تو اب دیکھنا, اور پھر صادق خان کو انہوں نے مینشن کیا جو میئر ہے لنڈن کے, یہ بڑا ایک عجیب تھا. صادق خان سے ان کے تعلقات ویسے ہی کوئی اچھے نہیں ہیں, بلکہ 2000 پچھلی جو تھا نا صدر, جب پہلی دفعہ صدر بنے تو اس وقت سے تعلقات خراب ہیں, اور نہ جانے ان کو کیوں انہوں نے مینشن کیا. صادق خان نے بھی اس کا جواب دیا کہ ریسسٹ ہیں یہ جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور اسلامک ایک اسلاموفوبیا کریٹ کرتے ہیں. اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کرسچنس کا بھی ذکر کیا کہ کرسچن بڑے اپریسڈ ہیں دنیا میں. پھر مائیگریشن کی بات بھی کی, کافی ڈرایا دھمکایا ویسٹرن دنیا کو. بہرحال انٹرسٹنگ. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے پرائم منسٹر آج کیا کہتے ہیں. اس کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر کی بھی آج تقریر ہے, تو انٹرسٹنگ, کل اس سے بات کریں گے. مزید بھی بہت کچھ ڈسکس کرنا ہے, لیکن یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے ہم نے کچھ ریفرنس دیا اندر کی خبروں کا. تو صدر ٹرمپ کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے, اس کے بارے میں جو کچھ اندر کی خبریں ہیں نا وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. اب اندر کی خبریں ہیں یا میری اسیسمنٹ ہے, میں یہ نہیں کہوں گا میری اندر کی خبریں ہیں, لیکن میری اسیسمنٹ کچھ ہے. نام اسیسمنٹ کا دیں گے, نام اسیسمنٹ کا ہم دے دیتے ہیں. اچھا, اب پاکستان اس وقت بڑا ماشاءاللہ چھایا ہوا ہے. جب سے جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ تو ہماری سفارتکاری میں بڑی جان آئی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ جو ملٹری ہماری ڈپلومیسی ہے اس میں بڑی جان ہے. کیونکہ 18 جون کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, اس کے بعد سے حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں, اور سارے پاکستانی بڑے خوش ہیں کہ چلیے ہمارا کچھ امیج بہتر ہو رہا ہے, دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے. دیکھیے بہت بڑی بات ہے کہ جو 8 ممالک پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جن کی ملاقات ہوئی غزہ کے معاملے میں, اسے پاکستان بھی شامل تھا. تو یہ کم اعزاز نہیں ہوتا کہ نان عرب دنیا میں ایک انڈونیشیا تھا اور ایک پاکستان, باقی تو سارے عرب کنٹریز تھے. تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آنر ہے ہمارے لیے. اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلا لیا وائٹ ہاؤس میں بھی, اوول آفس میں بھی, پریزیڈنٹ اپنے پرائم منسٹر کو اور الانگ ود فیلڈ مارشل. اچھا, ایک اس ملاقات کی بڑی اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں. ایک تو دیکھیے اس ملاقات دنیا کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ہاں کچھ ناقدین ہیں نا جو بلا وجہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے اس سے پہلے پریزیڈنٹ اردوان کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, اس میں تو بڑا پھونپھاں تھی, بڑا میڈیا تھا, یہ تھا,
تصاویر تھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کر ریسیو کیا باہر آ کر، تو دیکھیے وہ ملاقات کیا تھی اور یہ ملاقات کس طرح ہوئی، تو بڑا فرق تھا. ٹھیک ہے پریزیڈنٹ اردوان آئے، ان کو جس طریقے سے ویلکم دینا چاہیے تھا وہ دیا بھی، لیکن کانٹیکسٹ بالکل الگ ہے. وہ جو ملاقات تھی نا وہ پہلے سے شیڈیول تھی. یہ ملاقات جو ہے آپ کہہ سکتی ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں اس پہ کام ہو رہا تھا، حالانکہ ہم نے پروپوزل دی ہوئی تھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا شیڈیول دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کروں. تو یہ اس طرح ملاقات نہیں تھی. تو ایک ہی ہفتے میں، بلکہ کچھ 2-3 دنوں میں ہی ہمارے وزیر اعظم کی 2 دفعہ ملاقات ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. تو یہ کم بات نہیں ہے. بالکل آپ پریزیڈنٹ، اور یہ میں اس بات پہ مجھے خوشی ہے کہ یہ نہ میڈیا تھا نہ اس طرح کوئی مطلب آپٹکس کریٹ نہیں کیے گئے، کیونکہ ایسی ملاقاتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں. ان ملاقاتوں میں اگر میڈیا نہیں ہے، سامنے نہیں کوئی آ رہا، تو یہ اس میں زیادہ اہم گفتگو ہوتی ہے، ورنہ سارا فوکس وہ میڈیا میں کویسچن آنسر سیشن میں ہی چلا جاتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ، میں نہیں کہہ رہا کہ پریزیڈنٹ اردوان کی ملاقات اہم نہیں تھی، وہ اپنے طور پہ بہت اہم ملاقات تھی. اس میں بھی F-35 F-16 اور جو دفاعی معاملات ہیں اس پہ گفتگو ہوئی. لیکن ہمارے جو یہ ملاقات ہوئی یہ 25 یا 20 منٹ کی تھی، لیکن یہ 1 گھنٹہ 25 منٹ تک چلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سیریس ایشوز پہ ڈسکشن ہوا. اچھا وہ سیریس ایشوز ہے کیا؟ دیکھیے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ پاکستان میں کہ جی اب کوئی ہمارے تعلقات بہت زبردست ہونے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کی جانب ایک ان کا رجحان پازیٹیو ہے. تو ہمارا بھی پازیٹیو ہمیشہ سے رہا ہے، کوئی ہماری دشمنی تو نہیں ہے نا امریکہ کے ساتھ. تو جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل وہی باتیں ہیں جو باقی تو سب چیزیں. ایک تو ہمارے فورن آفس نے نہیں بلکہ PM آفس نے ایک پریس ریلیز بھی ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے امریکہ کو دعوت دی ہے کہ وہ ایگریکلچر میں اور IT، مائنز اور منرلز اور انرجی سیکٹر میں آ کر انویسٹ کرے، اور امریکہ اس حوالے سے سوچ بھی رہا ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں نا، ایک تو امریکہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ سعودی اور پاکستان کے درمیان جو ایک معاہدہ، دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کا کیا ہے مطلب تفصیلات، جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ ملاقات ہوگی تو اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. اور چونکہ امریکہ نے ابھی تک اس پہ کوئی ریاکشن نہیں دیا اور اس ملاقات کے بعد بھی نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کم از کم امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز پہ، اور وہ اس کو پازیٹیولی ہی دیکھ رہے ہیں، ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں اس خطے میں، اس علاقے میں اسٹیبلٹی کے لیے. تو مجھے اس بات پہ بڑا اطمینان ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ غزہ کا ہے. غزہ میں پاکستان نے، کیونکہ ایک خواہش تو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ پاکستان ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہو، اسرائیل کو تسلیم کرے اور بات آگے بڑھے. یہ بات ابھی کی نہیں ہے، بڑی پرانی باتیں یہ چل رہی ہیں. لیکن اس دفعے ہمارے وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل نے بڑے واضح طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا کہ جی ہمارا دیکھیے کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، کوئی ڈائریکٹ ہماری وہ، لیکن ایک ہماری ٹریڈیشنل پالیسی ہے، پرنسپل پالیسی ہے. اور جب تک وہ پرنسپل پالیسی میں کوئی اسرائیل کی جانب سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس وقت تک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کریں یا ہم ابراہیم ایکارڈز کا حصہ شامل. اور ہم نے پھر کہا کہ جی ابھی تو دیکھیے نا سعودی عرب بھی ہے، وہ کہ ہم نے، مجھے اس بات پہ جہاں تک میری خبر ہے، اسیسمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ ملایا نہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ جموں اور کشمیر کا تنازع بھی ہے نا، تو حق خود ارادیت کا معاملہ یہاں بھی ہے. تو اگر ہم فلسطین کی ریاست کے بننے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارا جو اسٹانس ہے کشمیر وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. حالانکہ فلسطین کی ذرا اہمیت اور زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے، کیونکہ ایک مذہبی معاملہ بھی ہے، کسی حد تک ایک دینی معاملہ بھی اس کو تصور کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی 2 کانوٹیشن، ایک تو پولیٹیکل رائٹ سیلف ڈٹرمینیشن اور دوسرا اس کی مذہبی حیثیت. تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ جی ہم ابراہیم ایکارڈ میں ضرور شامل ہو جائیں گے، ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے، لیکن پہلے آپ اس جانب تو جائیے نا، تاکہ کوئی ریاست تو ہماری اسٹیبلش ہو جائے. اور مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے جو پوزیشن لی ہے، بلکہ سعودی فارن منسٹر کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے
کہ ہم ابراہیم اکارڈز میں شامل ہی نہیں ہو سکتے یا ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ فلسطین کی ریاست قائم نہ ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ پروسیس شروع ہو جائے بلکہ یہ کہا کہ قائم نہ ہو جائے, تو اس سے مشروط ہے. تو ہمارا بھی یہی ہے, ہم نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے, ہماری بھی جو ریکگنیشن ہے یا ہمارے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ اس بات پہ مشروط ہیں کہ جب تک اسرائیل فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہو جاتی. یا فلسطین کی ریاست کس طرح قائم ہوگی, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. 21 پوائنٹ ایک پلان دیا ہے امریکہ نے, تو اس پہ دیکھتے ہیں کس قدر درآمد ہوتا ہے. دوسرا جو ایک پوائنٹ کشمیر میں بھی ہم نے بات کی, جموں اور کشمیر کا معاملہ بھی ہم نے اٹھایا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہم نے اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے میڈیشن کی آفر بھی دی تھی. تو لگتا ہے کہ اس پہ بھی کچھ اگر مودی صاحب سے کچھ ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کوارڈ کی سمٹ ہو جاتی ہے بھارت میں, اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں بھارت, تو پھر شاید کشمیر کے معاملے میں مودی سے بات کریں, کیونکہ یہ معاملہ بھی کافی سنگین ہو گیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد, اور اس کے بعد پھر جنگ بھی ہو گئی. تو اس وجہ سے یہاں بھی اگر اسٹیبلٹی چاہیے تو جموں اور کشمیر کا تنازع اس کے حل ہونے کا بہت ضرورت ہے. تو اس بارے میں بھی بات ہوئی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے. ایک اور معاملہ جو بڑا دلچسپ ہے جو اس ڈسکشن میں ہوا وہ بگرام ایئر بیس کا بھی ہے. جہاں تک میری اپنی اسیسمنٹ ہے اس میں ہماری سائیڈ نے یہ کہا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ اس پہ انسسٹ نہ کریں, کیونکہ اس سے یہ ہوگا, کیوں انسسٹ نہ کریں, یہ انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ نے واپس جانا ہی ہے اور ایئر بیس کا کنٹرول لینا ہی ہے, تو رادر دین کہ آپ پبلکلی ان چیزوں کو مینشن کریں یا تھریٹن کریں طالبان کو, تو بہتر یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ گفت و شنید کریں. جس طرح آپ نے ایڈم بودر کو بھجوایا جو انوائے فار ہاسٹیجز ہیں, اسی طرح کی انگیجمنٹ کریں. اگر جو وہ کہ طالبان مشکل ہے اس کو مانیں, لیکن جتنا آپ دھمکیاں دیں گے مزید فینڈ ہوں گے, اور شاید یہ طالبان کی جو پالیسی کے ساتھ میچ بھی نہیں کرتا کہ وہ آپ کو بگرام کا ایئر بیس دیں. لیکن آپ اگر بہرحال اس میں سیریس ہیں تو پھر آپ انگیجمنٹ کریں رادر دین کہ آپ جو ہے تھریٹن کریں وہی پبلکلی. دوسرا ہم نے ان کو بھی یہ بھی دیا, کیونکہ جو ہم نے پہلے بھی کسی ایک شو میں ڈسکس کیا تھا کہ اب وہ کام نہ کریں جس سے سول وار کا اندیشہ ہو دوبارہ افغانستان میں, کیونکہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے. وہ کہ ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم طالبان پہ تھوڑا پریشر بلڈ کریں اور آپ بھی ہماری ہیلپ کریں, کیونکہ TTP کا مسئلہ ہمارے لیے بہت سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے. اس طرح BLA اور جو بلوچستان کی دوسری ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ہمارے لیے, مجید بریگیڈ وغیرہ, یہ سارے ہمارے لیے مسائل تو کریٹ کر رہے ہیں نا. تو اس پہ ہم نے ایک آپ کہہ لیجئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز ویری سمپیتھیٹک کہ اس پہ ہم تھوڑا سا افغانستان پہ کچھ مل جل کے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم افغانستان میں پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پہ ڈسکشن ہوئی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیونکہ دیکھیے نا بگرام بھی ہو گیا, افغانستان بھی ہو گیا, جموں اور کشمیر ہو گیا, بائیلیٹرل انویسٹمنٹس ہو گئیں, یہ تمام وہ چیزیں جس میں ہمارا بڑا انٹرسٹ ہے. آپ پریزیڈنٹ, میرے لیے جو انٹرسٹنگ بات ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ جب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں جنوبی ایشیا, چاہے وہ کوارڈ سمٹ کے لیے آتے ہیں, بٹ اس پہ بہت چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا رجحان کیا ہے, کیونکہ چین کے ساتھ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ان کی ملاقات اکتوبر میں ہونے جا رہی ہے. مجھے کوالالمپور میں شاید ایک میٹنگ ہے ایشیا پیسیفک وغیرہ کی کچھ, تو وہاں پہ ایک ملاقات ہے. اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا کا بھی دورہ کر رہے ہیں اگلے سال کے شروع میں. تو ممکن ہے کہ وہ کوارڈ کو فی الحال ذرا بیک برنر پہ ڈال دیں اور جنوبی ایشیا کا دورہ نہ ہو. لیکن اگر ہوتا ہے تو ہم نے ہمارے وزیر اعظم ان کو انوائٹ بھی کیا, تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے. صحیح. So let's take a short commercial break here. Welcome back after the break.
تو باسط صاحب، ایک زبردست خطاب رہا ایرانی صدر کی جانب سے بھی. آپ کے خیال میں صدر مسعود پزشکیان نے جو پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کی حمایت کی ہے اور بڑا کھل کے کی ہے، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ جو آپٹکس تھے اس دفاعی معاہدے کے، اس کو کسی حد تک پاکستانی میڈیا بھی اور کہیں پہ بین الاقوامی میڈیا بھی اس طرف بھی لے کے جا رہا تھا کہ کچھ سیکٹیرین الائنس ہونے جا رہا ہے اگینسٹ ایران، لیکن انہوں نے آ کے یہ جو سارے دعوے تھے وہ پروف کیا کہ یہ غلط تھے. تو انہوں نے یہ حمایت کی کیوں کی؟ یہ انٹرسٹنگ سوال ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، سن نہ لیں صدر پزشکیان نے کہا کیا. ہاں سنائیے پروڈیوسر صاحب. Offensive pact between the two brotherly Muslim countries, the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan, as a beginning for a comprehensive regional security system with the cooperation of the Muslim states of West Asia in the political, security and defense domains. ابھی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بڑی زبردست بات کی ہے. جی، ایک طرف بھارت کی جانب سے ریئیکشن آیا نا، بڑا محتاط تھا کہ بھی ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ایران پہلا ملک ہے میرے خیال میں جس نے اوپنلی سپورٹ کیا. ابھی تک کسی اور ملک نے سپورٹ نہیں کیا. مطلب ابھی باقی جو گلف کنٹریز ہیں ان کی جانب سے بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. تو ایران کی جانب سے، کیونکہ پاکستان ہمارے بڑے تجزیہ کار اور اینالسٹ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ایران کے خلاف ہے، اس کو سنی الائنس کا بھی رنگ دیا جا رہا تھا اور سیکٹیرین جس طرح آپ نے بھی کہا. تو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ جی ایران بڑا اوفینڈ ہوگا اور یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک اور نیبر سے محروم ہونے جا رہے ہیں. مطلب تو بہت سی باتیں، حالانکہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے پچھلے ہفتے رد کر دیا تھا. اور آئی ایم ویری گلیڈ کہ ایران کتنی زبردست میچور ڈپلومیسی ہے. دیکھیے کیوں ایران نے ایسا کیا، اور خاص طور پہ یہ ہو سکتا تھا نا کہ ایک پریس ریلیز ایشو کر دیتے جس طرح ہوتا ہے وائی ہیئر ایٹ دی یونائیٹڈ نیشن، اور اس پوڈیم پہ آ کے پوری دنیا جہاں سن رہی ہے، ایران کی بھی تقریر کو دنیا سنتی ہے، تو وہ بھی ادھر آ کر انہوں نے اپریشیٹ کیا، کوئی پریس ریلیز ایشو نہیں کیا. میرا خیال میں ایران نے بڑا زبردست ایک سفارتکاری میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ چھکا مارا ہے انہوں نے، یوں کہہ لیجئے. اور وہ چھکا اس طرح ہے کہ دیکھیے پہلے تو انہوں نے اس تاثر کو رد کر دیا کہ یہ جو الائنس ہے یا جو الائنس ہے، جو ایگریمنٹ ہے، یہ ایران کے خلاف ہے، مسلم برادرہڈ. مطلب جب انہوں نے اس کو ویلکم کر دیا تو اس بات کو بالکل ختم ہی کر دیا کہ پاکستان یا ایران کے تعلقات میں کوئی مسئلہ ہے یا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں کوئی ایشوز ہیں. ہمارے تو کچھ ایشوز ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے ان دونوں ممالک کو ہمارے خلاف دفاعی جو ہے یہ ایگریمنٹ کرنا پڑے. یہ بڑی زبردست حکمت عملی ہے. ذرا اس کے بارے میں ذرا سوچیں نا آپ نا. تو ایران کے پریزیڈنٹ نے زبردست کام کیا. دوسرا انہوں نے کام یہ کہا کہ انہوں نے استعمال کیا لفظ سسٹم کا، کہ ایک سیکیورٹی سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ انہوں نے یہ بات کر کے تمام توجہ جو ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اسرائیل کی جانب ڈال دی. کیونکہ اگر یہ شکار ہوئے ہیں اسرائیل کے ایگریشن کا جون کے مہینے میں ایران، اور پھر امریکہ نے بھی 22 جون کو جو ہے حملہ کیا، تو سارا فوکس ایک لحاظ سے انہوں نے اس کا شفٹ کر دیا کسی بہت حد تک اسرائیل کی جانب، اور کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں امریکہ کی جانب. تو یہ ایک بڑی زبردست ان کی جانب سے سیاسی موو تھی. حالانکہ ہم نے تو دیکھیے کہیں یہ نہیں کہا کہ کس کے خلاف ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کنٹری، ہم نے نام تو نہیں لیے نا اس میں. ہم نے جو پریس ریلیز ایشو ہوا ہے ہماری جانب سے، اس کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو بھی آپ کہہ لیں ایشو ہوئی ہے، اس میں کسی ملک کا نام تو نہیں ہے. ہم تو ایگریشن کے خلاف بات کی ہے، اور آرٹیکل نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ٹائپ کی سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے. تو پریزیڈنٹ پزشکیان کا اس اسٹیج پہ، مطلب یو این جنرل اسمبلی میں آ کر بیان دینا اور ویلکم کرنا، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے مسلمان دنیا میں کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جس میں پاکستان اور سعودی عرب کو اس ایگریمنٹ کی ضرورت پڑے. یہ تو ایکچولی ان ممالک کے خلاف ہے جو مسلم دنیا کو اکٹھا نہیں دیکھ سکتے. اور پھر انہوں نے یہ بات بھی چھوڑ دی ہے کہ اس کی ایکسپینشن کے بھی چانسز ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے سال، آنے والے سالوں میں ایران بھی اس کا حصہ ہو. تو یہ بھی ساتھ بیچ میں انہوں نے ایک اپنے لیے بات رکھ لی ہے. تو یہ اب ان لوگوں کے لیے جو کہ اس پورے
ایگریمنٹ کو بڑی نیگیٹیولی دیکھ رہے تھے. بھارت میں بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ جی یہ تو ایران کے خلاف ہو گیا, انڈیا کے خلاف تو چلیں ہے ہی ہے, ایران کے بھی خلاف ہے اور یمن کے خلاف بھی ہے. اور پاکستان کس طرح, پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں تو پہلے ہی بہت مسائل رہے ہیں. یمن 2015 میں پاکستان نے سعودی عرب کی یمن کے خلاف ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس قسم کی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں کہ جی, اور پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں تو اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ آیا کیونکہ یہ ایگریمنٹ ایران کے خلاف ہے, تو جو شیعہ ہمارے یہاں لوگ ہیں وہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. تو ایک ہی 2-3 سینٹنسز میں پریزیڈنٹ پزشکیان نے ان تمام اینالسٹ کو جو ہے نا منہ توڑ جواب دے دیا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ اگر کوئی ایشوز ہیں بھی تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس میں سعودی عرب اور ہمیں پاکستان کو ضرورت پڑے اس دفاع کی, اس ایگریمنٹ کی. تو یہ ایک بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں موو ہے, اور اس سے پاکستان, ایران اور سعودی عرب کے مابین تینوں ممالک کے درمیان بھی ایک اچھی فضا قائم ہوگی. پھر اگر دیکھیے آنے والے سالوں میں اگر اس کو ایکسپینڈ بھی کیا جاتا ہے, وہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ نہیں ہوگا. پہلے تو دو طرفہ جو بھی ہماری کوآپریشن ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر کریں گے, کنسالیڈیٹ کریں گے, اپنا ڈیٹرنس ڈیولپ کریں گے کسی بھی ایگریشن کے خلاف. اس کے بعد پھر اس کی ایکسپینشن کی باتیں ہو سکتی ہیں. اس اسٹیج پہ یہ پری میچور ہے کہ کون سے, اکثر لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ کون سے یہ اور ممالک شامل ہوں گے, آیا اور دوسرے گلف کنٹریز ہیں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں. ایران ہو گیا نا, نہیں ایران تو چلیے وہ بھی ہو جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دوسرے گلف کنٹریز کے لیے بھی ابھی جگہ نہیں ہے. پہلے جو یہ بائی لیٹرل ہے اس کو پہلے ہم بہتر سے بہتر کریں گے, جو اس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اس کی ایکسیکیوشن کس طرح ہوگی, پریکٹیکل ٹرمز میں یہ کس طرح ہوگا کہ آپ کسی ایگریشن کو ڈیٹر کریں گے. تو پہلے تو ان چیزوں پہ بائی لیٹرل جو ہے ہمارے اب تک کوآپریشن ہے اس پہ ہم obviously ورک آؤٹ کر رہے ہیں آئی ایم شیور, اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے دونوں سائڈ سے. ایکسٹینشن اور ایکسپینشن کی باتیں تو بعد میں آئیں گی نا, ابھی تو ہم دونوں ممالک, اور یہ چیزیں اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتی کہ بس آج ایک ایگریمنٹ ہوا اور اگلے 4-5 اور لوگ بھی آ گئے, تو اس طرح یہ کام نہیں ہوتے. بہرحال ایک ضرور مجھے پزشکیان صاحب سے تھوڑا سا گلہ تو ہے, وہ کیا, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں اس کا اظہار کروں. جی جی پلیز. کبھی کبھار کشمیر بات کرتے ہیں, کبھی نہیں کرتے. اس دفعہ بھی کشمیر پہ بات نہیں کی انہوں نے. اب صرف پریزیڈنٹ ابھی تک, آج کیا ہوتا ہے تقاریر میں, لیکن ابھی تک تو صرف ترکیے کے صدر نے کشمیر کی بات کی ہے, تو اس کے علاوہ ہمیں اور کہیں سے نظر نہیں آئی. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ محمود عباس صاحب نے بھی اپنی تقریر کی, حق خود ارادیت کی بات کی, قطر کے امیر نے بھی بات کی, تو ان کو کیوں کشمیر یاد نہیں رہتا, حالانکہ جو OIC کی ریزولوشنز ہیں اور یہ تمام اس کے ممبرز بھی ہیں, تو ان کو بات تو کرنی چاہیے نا. اور جب یہ کشمیر کی بات کریں گے نا تو ان کو تو ان کا اپنا جو ہمارا جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ بھی ری انفورس ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ جب آپ 2 ایشوز رہ گئے نا مسلمان دنیا میں, اگر آپ دیکھیے تو 2 ہی ایسے ایشوز ہیں جن پہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں, جن پہ کافی کشیدگی ہے, ایک ویسٹ ایشیا میں, ایک ساؤتھ ایشیا میں. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دونوں کی بات کرتے ہیں. ترکیے نے بھی, پریزیڈنٹ اردوان نے بھی کشمیر کا ذکر کیا اور کہا کہ جی اس کو UN قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. تو محمود عباس صاحب کو بھی کرنا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. بھارت تو اسرائیل کو کسی طور کنڈیم ہی نہیں کرتا نا, بلکہ بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیے تو اس وقت خاص طور پہ پرنٹ میڈیا میں اتنے زبردست آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف کہ آپ اسرائیل کی جو جینوسائیڈل پالیسیز ہیں ان کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے. آپ نے تو اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دیا ہے دنیا سے. آپ تو بالکل اسرائیل کے ساتھ اس طرح جڑ کے رہ گئے ہیں کہ باقی دنیا آپ کو نظر ہی نہیں آتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کو یا عرب دنیا کو یا باقی مسلمان دنیا کو بھی تھوڑا بہت جو ہے کشمیر کے بارے میں بات چیت کرنی چاہیے, کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو آج اگر خدا کرے انشاءاللہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے, اگر کوئی زور پریشر بڑھے, جو کہ ممکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو پریشر میں آنے والے ہیں, تو ان تمام چیزوں پہ پزشکیان صاحب بھی اگر ذکر کر دیتے تو بہت اچھا ہو جاتا.
لیکن بہرحال کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن چونکہ آج کل وہ اب سینکشنز آنے والی ہیں, چابہار پورٹ کا معاملہ بھی ہے, پھر جنگ ہوئی, تھوڑا سا ویکن بھی ہوئے ہیں, تو اس وجہ شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا کہ اس وقت بھارت کے ساتھ کچھ ایسا ایشوز کریٹ کریں, ان کے خیال میں ضروری نہیں تھا. لیکن بہرحال آل سیڈ اینڈ ڈن, پریزیڈنٹ پزشکیان کی تعریف ہم ضرور کریں گے کہ جو انہوں نے اس ایگریمنٹ کو اپریشیٹ کیا, تو اٹ واز اے سکسر ان مائی ویو ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ, کیونکہ انہوں نے تمام جتنی بھی اپریہنشنس تھیں دنیا بھر میں, جہاں ان کو ایک لحاظ سے ان کو مطلب کاؤنٹر کیا, دوسری جانب انہوں نے اپنے لیے بھی راستہ کھولا اور کہا کہ جی ہم مل کر ایک اسلامک الائنس سسٹم بنائیں گے, وچ از اے گڈ تھنگ ان مائی ویو. کریسنٹ سیکورٹی انیشیٹو کی جو ہم نے بات کی تھی, تو کسی حد تک ایران کے پریزیڈنٹ نے وہ منظور کر لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں کس طرح یہ پین آؤٹ ہوتا ہے. اگر مسائل حل ہو جاتے ہیں, فلسطین کا ایشو بھی حل ہو جاتا ہے, تو شاید پھر اس کی ضرورت اس طرح نہ پڑے جس طرح اب ہے. تو حالات تو ہم تو امید یہی کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہ ہی پڑے, لیکن لگتا یہی ہے کہ ابھی کچھ اور سال یہ معاملات چلیں. سجیسٹ بھی تو تبھی کیا نا کہ جب ہمیں لگا کہ ضرورت ہے, ابھی ضرورت ہے اس کی, اس وقت تو ضرورت ہے. آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو ضرورت ہے. صحیح. سو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.